کعبے کی طرف ٹانگیں کر کے لیٹنا جائز ہے۔ اس سلسلے میں شریعت نے نہ کوئی اس بارے میں حکم دیا ہے لیٹو، نہ روکا ہے۔ یہ اصل میں ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں میں ایک چیز رائج ہو گئی کہ سمجھتے ہیں کعبے کی طرف ٹانگیں کر کے لیٹنا بے ادبی ہے۔ کتاب و سنت میں ایسی کوئی بات نہیں۔ البتہ میں ایک اور بات کہتا ہوں کہ جو فقہ حنفی ہے تو فقہ حنفی کے اندر بیمار بندے نے جب نماز پڑھنی ہو، نہ کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہو نہ بیٹھ کر، تو کیسے پڑھے گا؟ کسی بھی حنفی فقیہ سے آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ بیمار کو چارپائی پر لٹاؤ، ٹانگیں اس کی قبلے کی طرف ہوں گی، سر پیچھے سے اونچا کر دو تاکہ اس کا منہ قبلے کی طرف ہی رہے، تو اس طرح لیٹ کر نماز پڑھ لے۔ تو اگر ٹانگیں قبلے کی طرف کرنا بے ادبی ہے تو یہ بے ادبی نماز میں جائز کیسے ہو گئی؟ دیگر علماء محدثین تو اس طرح نماز پڑھنا بھی ٹھیک نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اور حدیث میں جو بات ہے وہ یہ ہے، سورۃ آل عمران کے آخر میں عقل مند لوگوں کی تعریف بیان کی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ عقل والے وہ لوگ ہیں، کھڑے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، جنب پہلو کے بل لیٹ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے بخاری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھ، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں تو بیٹھ جا، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنبٍ، بیٹھنے کی طاقت تو پہلو کے بل لیٹ جا۔ اب پہلو کے بل لیٹے گا تو قبلے کو رخ بھی کرنا ہے تو ٹانگیں قبلے کی طرف پھر بھی نہیں ہوں گی۔ لیکن جو ہمارے بھائی زیادہ اس مسئلے کو محسوس کرتے ہیں تو ان کے ہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں لیٹ کر نماز پڑھنی ہو تو قبلے کی طرف ان کی ٹانگیں ہوں گی اور سر پیچھے سے اونچا ہوگا۔